بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی بات چینل دیکھنے والوں کو راؤ قمر رضوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، ہجرت مدینہ کے بعد ایک ہی حج ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ادا کیا، اور یہی آپ کا آخری حج تھا جس میں آپ نے فریضہ نبوت کی ادائیگی، تبلیغ اسلام اور خدا کا پیغام خلق خدا تک پہنچا دینے کی گواہی میدان عرفات میں دی، اور اس گواہی پر پھر خود اللہ تعالیٰ کو بھی گواہ بنایا۔ اس طرح دعوت اسلام کو اٹھانے، انسانوں کی تعلیم و تنظیم اور تربیت و تزکیہ کرنے، اور ایک عظیم الشان صالح گروہ کے جہاد کی مدد سے اسلامی نظام کا کامل نمونہ پیش کر دینے کا کارنامہ سر انجام دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری امت اور امت کے واسطے سے پوری انسانیت کے لیے اسوہ ہیں۔ حج کے بارے میں آپ کے اسوہ حسنہ کا یہ بیان ہمارے صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ بہت بوڑھے ہو گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے امام باقر آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت جابر نے ہاتھ کے اشارے سے 9 تک گنتی کر کے فرمایا، بیٹا واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آ کر رہے تو 9 سال تک آپ نے کوئی حج نہیں کیا۔ پھر ہجرت کے 10ویں سال آپ نے عام اعلان کروایا کہ اس سال آپ حج پر جائیں گے، اور یہ اعلان پاتے ہی لوگ بہت بڑی تعداد میں مدینہ آ کر جمع ہونے لگے۔ ہر ایک کی آرزو تھی کہ وہ اس مبارک سفر میں آپ کے ہمراہ جائیں، آپ کی پیروی کریں اور وہی کچھ کریں جو آپ کو کرتے دیکھیں۔ آخرکار مدینہ سے روانہ ہونے کا وقت آیا، اور یہ پورا قافلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مدینہ سے روانہ ہو گیا۔ پھر ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچا، اور اس دن قافلے نے اسی مقام پر قیام کیا۔ دوسرے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں نماز پڑھی۔ پھر آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہوئے۔ اونٹنی آپ کو لے کر قریب کے ایک بلند میدان بیدا پر پہنچی۔ بیدا کی بلندی سے جب میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو مجھے آگے پیچھے دائیں بائیں حد نظر تک آدمی ہی آدمی نظر آئے۔ کچھ سوار تھے اور کچھ پیدل۔ خدا کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان میں تھے، اور آپ پر قرآن نازل ہوتا تھا، اور آپ قرآن کے مفہوم اور مطلب کو خود سمجھتے تھے، لہٰذا حکم خداوندی کے تحت آپ جو کچھ بھی کرتے ہم بھی وہی کرتے تھے۔ یہاں پہنچ کر آپ نے بلند آواز میں یہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک الملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں اے میرے رب، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تو ہی تعریف کے لائق ہے، اور نعمت تیری ہی ہے، بادشاہی تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس سفر میں ہماری نیت حج ادا کرنے کی تھی۔ جب ہم سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ بیت اللہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حجر اسود کا استلام کیا، پھر طواف شروع کیا، اور پہلے 3 چکروں میں آپ نے رمل فرمایا، پھر 4 چکروں میں آپ معمولی رفتار سے چلے۔ اس کے بعد آپ مقام ابراہیم پر آئے اور یہ آیت تلاوت فرمائی، مقام ابراہیم کو اپنے لیے عبادت گاہ قرار دے دو۔ پھر اس طرح کھڑے ہوئے کہ مقام ابراہیم آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان تھا۔ پھر آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ 2 رکعتوں میں آپ نے سورہ الکافرون اور سورہ اخلاص کی قرأت فرمائی۔ پھر آپ حجر اسود کے پاس لوٹ کر آئے، حجر اسود کا استلام کیا اور ایک دروازے سے صفا کی طرف چلے۔ جب صفا کے بالکل قریب پہنچے تو آپ نے یہ آیت پڑھی، بلا شبہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور فرمایا، میں صفا سے اپنی سعی شروع کرتا ہوں کہ جس طرح اللہ نے اس آیت میں اس کے ذکر سے شروع کیا ہے۔ بس آپ پہلے صفا پر آئے اور اس پر اتنا اونچا چڑھے کہ بیت اللہ آپ کو صاف نظر آنے لگا، اور آپ قبلہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ تکبیر و تسبیح میں مصروف ہو گئے، اور آپ نے یہ پڑھا، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اقتدار اسی کا ہے، ہم سے شکر کا صرف وہی مستحق ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں، وہ یکتا ہے۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد کی، اور اس نے تمام کافر گروہوں کو شکست دی۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ کلمات دہرائے اور ان کے درمیان دعا مانگی۔ پھر آپ صفا سے نیچے آئے اور مروہ کی طرف چلے، اور وہاں پہنچ کر وہی سب کیا جو صفا پر کیا تھا۔
یہاں تک کہ آپ آخری چکر پورا کر کے مروہ پر پہنچے تو آپ نے لوگوں سے خطاب فرمایا۔ آپ اوپر مروہ میں تھے اور باقی ساتھی نیچے نشیب میں تھے۔ آپ نے فرمایا، اگر مجھے اس بات کا احساس ہو جاتا جس بات کا احساس مجھے بعد میں ہوا تو میں خود ہی کا جانور ساتھ نہ لاتا اور اس طواف اور سعی کو عمرے کی سعی اور طواف قرار دے کر اس کو عمرہ بنا دیتا اور احرام کھول دیتا۔ البتہ تم میں سے جو لوگ خودی کا جانور ساتھ نہ لائے ہوں وہ اس طواف اور سعی کو عمرے کا طواف قرار دے کر حلال ہو سکتے ہیں۔ یہ سن کر سراقہ بن مالک کھڑے ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حکم اسی سال کے لیے ہے یا اب ہمیشہ کے لیے ہے؟ اہل مکہ کے نزدیک حج کے دنوں میں مستقل طور پر عمرہ کرنا سخت گناہ کی بات تھی۔ اب جو سراقہ بن مالک نے دیکھا کہ ایام حج میں اس طواف اور سعی کو مستقل عمرہ قرار دیا جا رہا ہے تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا اب ایسا حکم ہمیشہ کے لیے ہے یا یہ حکم خاص طور پر اسی سال کے لیے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں اچھی طرح ڈالیں اور فرمایا، عمرہ حج میں اسی طرح داخل ہو گیا، یعنی ایام حج میں عمرہ کرنا اور حج کے ساتھ ایک ہی سفر میں عمرہ کرنا بالکل درست ہے۔ اس کو گناہ سمجھنا سراسر غلط ہے اور یہ حکم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، صرف اسی سال کے لیے نہیں۔ حضرت جابر نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مزید قربانی کے جانور لے کر مکہ معظمہ پہنچے تو انہوں نے اپنی بیوی فاطمہ کو دیکھا کہ وہ احرام ختم کر کے حلال ہو گئی ہیں اور سرما بھی لگا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات کچھ غیر مناسب معلوم ہوئی اور ناگواری کا اظہار کیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، مجھے ابا جان نے اس کا حکم دیا تھا، یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ہی احرام ختم کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، اے علی، جب تم نے احرام باندھا تھا تو کیا نیت کی؟ یعنی صرف حج کی نیت کی یا حج اور عمرہ دونوں کی نیت کی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، میں نے کہا، اے اللہ، میں بھی اسی چیز کا احرام باندھتا ہوں جس کا احرام تیرے رسول نے باندھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا، میں تو چونکہ اپنے ساتھ خودی کا جانور لے کر آیا ہوں اس لیے میرے لیے احرام کھولنے کی اجازت نہیں ہے، اور تم نے بھی وہی نیت کر لی جو میری ہے، لہٰذا تمہارے لیے بھی احرام کھول کر حلال ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ خودی کے اونٹ جو علی رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے لے کر آئے تھے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنے ہمراہ لائے تھے، یہ سب 100 تھے۔ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق احرام کھول دیے اور بال کٹوا کر حلال ہو گئے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ صحابہ جو خودی کا جانور اپنے ساتھ لائے تھے احرام باندھے رہے۔ پھر جب ذی الحج کی 8 تاریخ آئی تو سارے لوگ مینا کی طرف روانہ ہوئے اور لوگوں نے بھی احرام باندھا جو عمرہ کر کے احرام ختم کر چکے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر مینا کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں آپ نے فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء 5 نمازیں ادا کیں۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے مینا میں کچھ دیر قیام کیا اور یہاں تک کہ جب سورج نکل آیا تو آپ میدان عرفات کی طرف روانہ ہوئے اور آپ نے حکم دیا کہ نمرہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک خیمہ نصب کیا جائے۔ قریش کو اس میں ذرا شک نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد الحرام کے پاس یہ وقوف فرمائیں گے، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں ہمیشہ قریش کرتے آئے تھے، لیکن آپ مسجد الحرام کی حدود سے باہر نکل کر میدان عرفات کی حدود میں آئے۔ آپ نے حکم دیا تھا کہ نمرہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خیمہ نصب کیا جائے۔ چنانچہ خیمہ نصب کر دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی خیمے میں قیام فرمایا۔ پھر جب سورج ڈھلنے لگا تو آپ نے حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی قصوہ پر کجاوا کس دیا جائے۔ چنانچہ اونٹنی پر کجاوا کس دیا گیا۔ آپ اونٹنی پر سوار ہوئے اور وادی عرفہ کے نشیب میں پہنچے۔ وہاں آپ نے اونٹنی پر سوار ہو کر لوگوں سے خطاب کیا کہ اے لوگو، ناحق کسی کا خون نہ بہانا اور ناجائز طریقے سے کسی کا مال لینا تمہارے لیے حرام ہے، بلکہ اسی طرح حرام جس طرح آج کے دن اس مہینے اور اس شہر میں تمہارے لیے حرام ہے۔ خون سمجھ لو کہ دور جاہلیت کی ساری چیزیں میرے دونوں قدموں کے نیچے رون دی گئی ہیں، اور زمانہ جاہلیت کا خون معاف ہے
اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون یعنی حارث بن عبد المطلب کے فرزند کا خون معاف کرتا ہوں جو بنی سعد کے قبیلے میں دودھ پینے کے لیے رہا کرتے تھے۔ ان کو قبیلہ حزیل کے لوگوں نے قتل کر ڈالا تھا اور دور جاہلیت کے سارے سودی مطالبے اب ختم ہو گئے، اور اس سلسلے میں بھی میں سب سے پہلے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سودی مطالبات کے ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ آج ان کے سارے سودی مطالبات ختم ہیں۔ اے لوگو، خواتین کے حقوق کے معاملے میں خدا سے ڈرتے رہا کرو کہ تم نے ان کو اللہ کی امانت کے طور پر اپنے نکاح میں لے لیا ہے، اور ان سے لذت اندوزی اللہ ہی کے قانون کے ذریعے تمہارے اوپر حلال ہوئی ہے۔ تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ جس شخص کا تمہیں اپنے گھر میں آنا ناپسند ہو ان کو تمہارے بستر پر بیٹھنے کا موقع نہ دیں، اور اگر یہ خطا کر بیٹھیں تو تنبیہ کے لیے تم ان کو معمولی سزا دے سکتے ہو، اور ان کا خاص حق تم پر یہ ہے کہ تم اپنی حیثیت اور وسعت کے مطابق کشادہ دلی سے ان کا لباس اور کھانے پینے کا اہتمام کرو۔ اور میں تمہارے درمیان وہ سرچشمہ ہدایت چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہے اور اس کی رہنمائی میں چلتے رہے تو کبھی تم راہ حق سے نہیں بھٹکو گے۔ یہ سرچشمہ ہدایت ہے اللہ کی کتاب، اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تم سے میرے بارے میں دریافت فرمائے گا کہ میں نے خدا کا پیغام تم لوگوں تک پہنچا دیا ہے یا نہیں۔ بتاؤ تم وہاں میرے بارے میں خدا کو کیا جواب دو گے؟ حاضرین نے جمع ہو کر کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ پہنچا دیا۔ اس پر آپ نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، پھر لوگوں کی طرف اس سے اشارہ کرتے اور جھکاتے ہوئے 3 مرتبہ کہا، اے اللہ تو بھی گواہ رہ، اے اللہ تو بھی گواہ رہ، اے اللہ تو بھی گواہ رہ۔ میں نے تیرا پیغام اور تیرے احکام تیرے بندوں تک پہنچا دیے، اور تیرے یہ بندے گواہ ہیں کہ میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔